السلام علیکم۔ یہاں سے پھر محموز کی بات چل رہی ہے، محموز الفا جو فا کلمہ میں، فعلا فا کلمہ میں، ٹھیک ہے نا، یہاں حمزہ وہ پھر عین ہوتا ہے محموز العین، اور پھر محموز اللام جو لام کلمہ میں حمزہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر یہاں صرف میر والا اردو صفحہ نمبر 26 پہ سب سے آخر میں آ رہا ہے، تیسری لکیر پہ، تو وہ اس کو لاتے ہیں محموز الفا صحیح لفظ اس کے ساتھ استعمال کر رہے ہیں، اس وجہ سے کہ ایک حمزہ ہے اور باقی صحیح حروف ہے، ٹھیک ہے۔ پھر آگے اس کے بعد وہ محموز العین بھی صحیح لائے گا، اور اس طرح محموز اللام بھی صحیح لائے گا، ٹھیک ہے۔ تو محموز العین اور لام جب گزر جائے تو پھر محموز اللام اور اجوف یائی مجیو، ٹھیک ہے نا، اس کو لائے گا، تو پھر وہ آگے چل کر بتاتے ہیں۔ اچھا، محموز الفا صحیح، باب فعل یفعل، منع یمنع، ٹھیک ہے نا، سے الامر حکم دینا، ماضی یہ صحیح کی طرح ہے، ٹھیک ہے نا، امر امرا امرو امرت امرتا امرنا امرتا امرتما امرتم امرت امرتما امرتن امرت امرنا۔ مستقبل یأمر، یأمر بھی پڑھتے ہیں اور یامر بھی پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یأمر تھا لیکن اس کو یامر اکثر پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یأمر یأمران یأمرون تأمر تأمران یأمرن تأمر تأمران تأمرون تأمرین تأمران تأمرن أمر نأمر۔ اور یہ فعل یفعل ہے نا، نصر ینصر، تو امر حاضر اس کا امور آئے گا، حمزہ مضموم آ جائے گا، حمزہ اور واو، چلو یہ واو کا آگے بتاتے ہیں آپ کو قاعدہ، امر امرا امرو امری امرا امرنا، یہ امر ہو گیا، ٹھیک ہے۔ امر اصل میں امر تھا، تو اس میں دو حمزے آ گئے، جب پہلا حمزہ پہ حرکت ہوگا دوسرا ساکن ہوگا، تو دوسرے ساکن حمزے کو ماقبل کی حرکت کے موافق بناتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ قاعدہ ہے۔ تو امر بن گیا، یعنی جو حمزہ ساکن تھا دوسرا حمزہ، تو اس کو ماقبل ضمہ ہے، تو ضمہ کا اخت واو ہے، تو واو سے بدل دیا، امر ہو گیا، ٹھیک ہے۔ تو پھر اگر ماقبل کسرہ ہوتا ہے تو کسرہ سے بدل دیتے ہیں، ماقبل فتح ہوتا ہے تو الف سے بدل دیتے ہیں، یہ قاعدہ ہے۔ دو حمزہ جمع ہو گئے، پہلا مضموم تھا دوسرا ساکن تھا، ماقبل کے ضمہ کی وجہ سے دوسرے حمزہ کو واو سے بدل دیا، اور اگر پہلا حمزہ مکسور ہو، دو حمزوں میں سے پہلا حمزہ مکسور ہو تو دوسرے کو یا سے بدل دیتے ہیں، جیسے ادب یا دیبو، کہ امر حاضر میں تو کہے گا ای دب، ای دب، ٹھیک ہے نا، یہاں عمر پڑھتے ہیں وہاں ای دب پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ اور اگر پہلا حمزہ مفتوح ہو تو دوسرے کو الف سے بدل دیتے ہیں، جیسے آمنا، امنتا، تو پھر یہ آمنا بن جاتا ہے، ٹھیک ہے، اکرما۔ اچھا، آمنا کی اصل آمنتا، آمنوتا، دوسرا حمزہ ماقبل کی حرکت کی مناسبت سے الف ہو گیا، یہ انصرو ننصرو، نصر ینصرو ینصرو انصرو ننصرو، انصرو آمنو، ٹھیک ہے، نامنو وہاں بھی بدل سکتا ہے، بہرحال اس کو چھوڑ آگے، لیکن بس یہ کہہ رہا سمجھو کہ دو حمزے ہو، پہلا متحرک ہو دوسرا ساکن ہو، تو اس ساکن کو ماقبل کی حرکت کے موافق بدل دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، یہ امر کا گردان ہو گیا، صحیح کی طرح بس اس کو پڑھنا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ اس میں تبدیلی آخر میں آتی ہے، تو پھر وہ آخر اس کا صحیح ہے تو صحیح کی طرح ہی پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ آگے چلو، صرف صغیر پھر ویسے ہی سنائیں گے آپ کو۔ محموز العین، یعنی عین کلمہ جو ہے، جیسے قال قولا، عین کلمہ اس کا حروف واو یا ہیں،
تو یہاں محموز حمزہ ہے اور عین کلمہ میں نہیں، محموز العین صحیح، ابھی تو صحیح کی بات ہی چل رہی ہے، تو عین کلمہ پہ جب حمزہ آئے، الزعر شیر کا ڈہانا، ٹھیک ہے، یہ اس کا ترجمہ ہے، نہیں شیر کا دہاڑنا، شیر کا دہاڑنا، ٹھیک ہے، وہ جو آواز نکالتا ہے، زرع یزرع، نہیں یہ تو باب ضرب یضرب سے ہیں، زرع ضرب یضرب، ضرب یضرب، زرع یزعر، زعر یزعر، زعرن فهو زائر وزعر یزعر زعرن فذاک معذور، ٹھیک ہے، اس کا اس طرح بنے گا، تو جس کو ایزر، جیسے ایزر یہ پڑھیں گے پھر اس کا امر، ٹھیک ہے، اچھا یہاں یا سے نہیں بدلے گا کیونکہ پہلا تو زا آ رہا ہے نا، ٹھیک ہے، وہ تو جب شروع میں دو حمزے جمع ہوں گے، یہاں تو ایک ہی جمع، ایک حمزہ ہے اور اس کے بعد پھر سیدھا زا ہے، پھر اس کے بعد حمزہ ہے، ٹھیک ہے، از امر کیا آئے گا، از ری لتزرع لیزری لیزرع، والنہی عنہ لا تزری لا تزری لا تزرع لا یزری لا یزرع، ٹھیک ہے، آگے چلتے ہیں، محموز اللام، اب اس میں جتنے قوانین فٹ ہو رہے ہیں وہ سارے قوانین آپ نے پیچھے پڑھے ہیں، اور کچھ اور بھی آپ کو سنائیں گے جو باقی ہیں قوانین، اچھا محموز اللام یعنی لام کلمہ پر حمزہ آئے گا، القرء، ٹھیک ہے، یہ منع یمنع کے باب سے آتا ہے، منع یمنع سے محمود، اچھا منع یمنع من انف و مانع، کرا یکرہ کر انف و کارع، وقرئ یکرہ کر انف ذاک مکروہ، ما کرا ما قرئ لا یکرہ لا یکرہ، لن یکرہ لن یکرہ، الامر من اقرأ لتقرأ لیکرہ لیکرہ، والنہی عنہ لا تقرأ لا تقرأ لا یکرہ لا یکرہ، یہ جب اتنا دور تک پہنچ جاتے ہیں صرف میں تو صرف صرف صغیر اس کو سکھایا جاتا ہے، ٹھیک ہے، اچھا محموز اللام، جب لام کلمہ میں محموز اللام اور اجوف، یعنی عین کلمہ میں حروف واو یا ہوگا، واوی ہوگا یا ای ہوگا، ٹھیک ہے، اور آخر میں حمزہ ہوگا، ٹھیک ہے، المجیء آنا، ٹھیک ہے، تو جاء یجیء مجیئا فہو جائن، ووجع نہیں وجیع، جیم یا اور حمزہ یہ حروف اصلی ہے نا، جاء یجیء جاءا فہو جاء یجیء مجیئا فہو جائن، وجیع یہ بی کی طرح بن جائے گا، کیونکہ یا ہے، یا کا پھر کسرہ ما قبل کو لے جاتے ہیں، جی آیو جاء، جی آئے ماضی مجہول ہو گیا، جی آیو جاء مجیئا فہو مجیئن، الامر منہ جئ لتجع لیجئ لیجع، والنہی عنہ لا تجئ لا تجع لا یجئ لا یجع، ٹھیک ہے، یہ اس کا ہو گیا، امر اور نہیں بھی ہو گیا، اور اس سے پھر اگلے صیغے آپ خود ہی بناؤ، محموز الفا اور ناقص، فا کلمہ میں حمزہ آئے گا اور آخر میں ناقص وہ ہوتا ہے جو لام کلمہ میں کوئی واو یا آ جائے، ٹھیک ہے، تو العطی والاتیان آنا، ٹھیک ہے، تو یہ رما یرمی کی طرح پڑھیں گے، عطایاتی جیسے رما یرمی، اور امر میں تو کہے گا ایتے، ایتے کیوں پڑھیں گے، وہ حمزہ ما قبل کسر کی وجہ سے یا بن جائے گا، حمزہ یا زیر ای تازیر تے، ای تے، اور یا گر جائے گا، اور آخر میں جب واو یا ہو اور اس پہ جازمہ داخل ہو جاتا ہے وہ گر جاتا ہے، واحد میں گر جاتا ہے، ٹھیک ہے نا، واحد میں یا متکلم، یہ جو 5 صیغے ہیں اس میں گر جاتا ہے، اچھا عطایاتی جیسے رما یرمی، اور امر میں تو کہے گا ایتے،
حمزہ یا ہو گیا محموز العین اور مثال الوعد، محموز العین اور مثال یعنی مثال وہ ہوتا ہے جو فا کلمہ وعدہ، تو اس فا کلمہ میں وہ آیا ہے یہاں، ٹھیک ہے۔ الوعد زندہ دفن کرنا، وَأَعْيِدُ، ٹھیک ہے، وعدہ یعید کی طرح پڑھیں گے۔ الوعد وہاں آئین تھا، یہاں حمزہ ہے، تو بس قرات تو پتہ نہیں آپ کو آئے گا نہیں آئے گا، تو ایک ہی طرح ہوگا۔ اگر وعدہ یعید یاد ہے، وعدہ یعید وعدن فہو واعد، وعدن، ٹھیک ہے، ہاں وعد مصدر اس کا آتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ وعدہ یعید وعدن فہو واعد ووعد یوعد وعدن فذاک موعود۔ اچھا، محموز العین اور لفیف مفروق، یعنی عین کلمہ میں تو حمزہ آئے گا، اور لفیف مفروق جو دو اس میں آتے ہیں واو اور یا، اور ایک فا کلمہ میں آ جائے گا، ایک لام کلمہ میں آ جائے گا۔ وعی، الوعی وعدہ کرنا، یہ وقا یکی کی طرح پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ وقا وقیا وقو وقت وقتا وقینا وقیت وقیتما وقیتم وقیت وقیتما وقیتنا وقیت وقینا، وقا وآ وآ وآیا وآو وآت وآتا وآئنا وآئت وآئتما وآئتم وآئت وآئتما وآئتن وآئت وآئنا، وآ یئی یئی یئیان یئون تئی تئیان یئین تئی تئیان تئون تئین تئیان تئینا ائی نئی، ٹھیک ہے۔ وقائے کی پھر رما یرمی کی طرح ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، ارمی نرمی، ٹھیک ہے، رما یرمی یرمی پڑھتے، ٹھیک ہے نا۔ آگے محموز الفا اور لفیف مکرون، محموز فا کلمہ پہ حمزہ آئے گا، اور اس کے بعد والے جو دو عین اور لام ہے وہاں واو اور یا، عین پر واو آیا ہے اور دوسرا جو لام ہے اس پہ یا آیا ہے، ٹھکانہ حاصل کرنا۔ یہ اوا یاوی توا یتوی کی طرح پڑھیں گے۔ اوا ماضی معروف، اوا اویا اوو اوت اوتا اوائنا اوائت اوائتما اوائتم اوائت اوائتما اوائتن اوائت اوائنا، اوا یاوی توا یتوی، ٹھیک ہے، یتوی یاوی یاوی یاویان یاوون تاوی تاویان یاوینا تاوی تاویان تاوون تاوین تاویان تاوین آوی ناوی، ٹھیک ہے۔ آوی بھی پڑھ سکتے، آوی بھی پڑھ سکتے، دو حمزے آ گئے تو دوسرے کو الف سے بدل سکتے ہیں، کیونکہ شروع میں علامت مضارع پر فتح ہوتا ہے معروف میں، اور پھر مجہول میں اس کو پھر علامت مضارع پر ضمہ ہوتا ہے، تو پھر وہاں اس کو واو سے بھی، حمزہ کو واو سے بھی بدل سکتے۔ اوا یاوی اوا یاوی آوین فہو آوین و اووییا و تووییا و تووییا یوتوا و اووییا یؤوا، یؤوا یا یووا دونوں پڑھ سکتے ہو، ٹھیک ہے۔ یؤوا یؤویان یؤونا تؤوا یؤوا یؤویا یؤوا یؤویان یؤوونا، یؤوونا اس وجہ سے پڑھیں گے کہ فتح ہے نا، مضارع آخر کے ما قبل مفتوح ہوتا ہے مجہول میں۔ یؤوا یؤوا یؤویان یؤوونا تؤوا تؤویان یؤوینا تؤوا تؤوا تؤویان تؤوینا تؤوا تؤویان تؤوونا تؤوینا تؤویان تؤوینا اووا نؤوا یا اووا نووا، اس طرح بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آگے چلتے ہیں۔ الامامت، یہ محموز الفا ہے اور مضاف ہے۔ مضاف تو ابھی اس کے بعد سیدھا شروع ہو رہا ہے۔ مضاف ہوتا ہے جو اس کے دو کلمے ایک جنس سے ہو، یعنی دونوں دال ہو، دو عین اور لام دال ہو، ٹھیک ہے نا، دال ڈبل آیا ہو، ٹھیک ہے۔ یہاں امامت ہے، امامتو، ایما
ما تو دو میم ہو گئے، ٹھیک ہے. تو ام ام امامتن، ام ام امامتن فہو عام، ٹھیک ہے. تو پہلے یہ مضاف کی گردانیں پڑھتے، تو اس گردان پہ واپس پھر آئیں گے، آپ کو سنائیں گے انشاءاللہ اگر یاد رہا. تو آگے مضاف ہے المد کینچنا، تو مدد تھا تو دو ڈبل ڈالتے، ٹھیک ہے. تو اس کا ماضی معروف کیا بنے گا؟ المد کینچنا. مد مدہ مدو مدت مدتا مددنا مددتا مددتما مددتم مددتے مددتما مددتن مددتو مددنا. مدہ اصل میں مددتا، دو حرف ایک جنس کے جمع ہو گئے، پہلے کو ساکن کر کے دوسرے میں ادغام کر دیا، مدہ ہو گیا. اور مددنا، مددنا سے لے کر آخر تک، مددنا مددتا مددتما مددتم مددتے مددتما مددتن مددتو مددنا، یہاں دونوں دال پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے نا. تو مددنا سے لے کر آخر تک جب دوسرا لام ساکن لازم ہو گیا تو ادغام ممکن نہ رہا، اس وجہ سے اپنے حال پر چھوڑ دیا. اب اس میں دوسرا جو دال ہے وہ ساکن نہ رہا، وہ مددنا، دوسرا لام جو ہے ساکن لازم ہو گیا. اچھا دوسرا دال جو ہے، دوسرا دال مددنا، تو اس میں دوسرا دال جو ہے وہ ساکن لازم ہے، ٹھیک ہے. تو اب اس میں کیا ہوگا؟ اس میں ادغام نہیں کر سکتے. کیوں نہیں کر سکتے؟ جب بھی کوئی لفظ مد تو دال مشدد ہو گیا نا، تو مشدد میں یہ ہوتا ہے کہ یہ جو اس سے ماقبل یعنی میم اس سے ملتا ہے، تو پھر یعنی پہلے کو ساکن کرنا پڑتا ہے. اللہ ہم پڑھتے، محمد پڑھتے، تو اس میں اللہ میں جو دو لام ہے تو پہلا لام ساکن ہے اور دوسرے لام پر فتح ہے، جو دو ڈبل ہو چکے ہیں، لیکن یہ تو دو تھے نا. تو اب اس کے دوسرے پہ کیا ہے؟ وہ حرکت دوسرے پہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے. تو اب یہاں ہم اگر پہلے کو بھی ساکن کریں گے اور دوسرا بھی ساکن ہے تو پھر پڑھیں گے کیسے؟ تو اس وجہ سے پہلا جو جب بھی مشدد ہوتا ہے تو اس کا پہلا لفظ ساکن ہوتا ہے، ٹھیک ہے. تو یہاں تو مددنا میں جو دوسرا دال ہے وہ بھی ساکن ہے اور پہلے کو بھی ساکن کر دو، تو پھر اس کو کون سا حرکت دے دے؟ تو بہرحال یہ وجہ ہے کہ پھر اس میں یہ مدغم نہیں ہو سکتا. احمرہ کے گردان وغیرہ میں وہاں بھی ہم نے یہ گردانے آپ کو سنائے ہیں، ٹھیک ہے. اچھا مستقبل معروف ہو، یمد یمدان یمدون تمد تمدان یم ددنا. یم ددنا میں دال جو سنگل ہو گئے تو یہ نصر ینصر سے ہے. تو عین کلمہ جو دال ہیں، دو دال ہے نا، تو پہلا دال عین کلمہ ہے تو اس کو پھر ضمہ دینا پڑے گا، کیونکہ اس پر ضمہ تھا لیکن کسی وجہ سے وہ پیچھے چلا گیا تھا، یمدو، ٹھیک ہے نا. بلکہ پہلا ضمہ تو اسی پر اس کا پہلا ضمہ جو تھا وہ میم کو دیا تھا، وہ حرکت کو نقل کر کے ماقبل کو دیتے ہیں نا، یمدو، ٹھیک ہے. یمد یمدان یمدون تمد تمدان یمددنا تمد تمدان تمدون تمدین تمدان تمددنا امدو نمدو. یمدو اصل میں یم دو تھا، پہلے دال کی حرکت نقل کر کے ماقبل کو دے دیا اور پہلے دال کو دوسرے دال میں مدغم کر دیا. یم دو تھا، دونوں پہ حرکتیں ہیں نا. تو ابھی پہلے والے کو ساکن کرنا تھا، کیونکہ جب مشدد ہو جاتا ہے تو پہلا ساکن اس میں ہوتا ہے نا، تو اس کو ساکن کرنا تھا، تو اس کی حرکت کو ماقبل کو دے دیا، ٹھیک ہے نا. ادغام کر کے یمدو ہو گیا. اور یمددنا میں ادغام ممکن نہیں تھا، جیسا کہ مددنا میں ممکن نہیں ہے کہ اس کا جو دوسرا دال ہے تو وہ ساکن لازم تھا، ٹھیک ہے. آگے چلو. مجہول، ماضی مجہول. مدہ، یہ شروع میں ضمہ دیتے ہیں نا ماضی کے، جب مضارع مجہول بناتے ہیں ماضی مجہول، زور بضوات کو پیش دیا ہے نا. تو یہاں مدہ ہے، مدہ مدہ مدو مدت مدتا
مددنا، زو ریبا را پر کسرہ ہے نا یا نصرہ ہے، جو بھی ہو ماضی مجہول پہ تو پھر عین کلمے پہ کسرہ ہوتا ہے نا، تو یہ مجہول مکسور پڑھیں گے. مد مدہ مدو مدت مدتا مددنا مددتا مددتما مددتم مددت مددتما مددتن مددت مددنا. ٹھیک ہے، یہ ماضی مجہول ہو گیا. اور مستقبل مجہول، مضارع اور مستقبل ایک ہی بات ہے، ٹھیک ہے نا. مضارع مجہول، مستقبل مجہول. یمد یمدان یمدونا تمد تمدان یمددنا، نہیں یمددنا، سوری یمد یمد مجہول تو علامت مضارع جو ہوتا ہے اس کو ضمہ دیتے ہیں نا. ضرب یضرب وضرب یضرب، یا کو ضمہ دیتے ہیں نا. یمد یمد یمدان یمدون تمد تمدان یمددنا یمددنا. ٹھیک ہے، آخر کا ما قبل مفتوح ہوتا ہے مجہول مضارع مجہول میں، یمددنا. یمد یمدان یمدون تمد تمدان یمددنا تمد تمدان تمدون تمدین تمدان تمددنا تمددنا امد نمد. ٹھیک ہے، یہ بھی ہو گیا. امر، امر کا ہم نے احمرہ اور احمارہ اور اقشعرہ وہ آپ کو سنایا تھا. وہاں آخر کا جو ڈبل ہوتا ہے مضاف ہوتا ہے، یعنی دو دال ہوتے ہیں. تو پھر اگر قاعدہ یہ ہے کہ اگر وہ عین کلمہ وہ مفتوح ہو یا مکسور ہو، یعنی ضرب یضرب، یضرب میں را مکسور ہے نا، عین کلمہ مکسور ہے را، ٹھیک ہے نا. اور نصر ینصر میں تو سواد جو ہے نا وہ مضموم ہے. ٹھیک ہے، تو اگر مکسور یا مفتوح ہو تو پھر اس کی تین حالتیں ہوتی ہیں، لیکن اگر مضموم ہو عین کلمہ پر ضمہ ہو تو پھر اس کی چار حالتیں ہوتی ہے، چار حالتیں ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. اور امر اس کو پڑھتے ہیں مدہ. مدہ وہ حرکت جو پہلا دال ہے اس کا حرکت نقل کر کے ساکن کرنا تھا نا، ما قبل کو دے دیا تو میم پر تو حرکت موجود ہے. ٹھیک ہے، ضمہ موجود ہے. اور علامت مضارع گرا دیا تو پھر علامت مضارع گرا کر پھر شروع میں جب اس میں امر بناتے ہیں تو حمزہ لاتے ہیں. اگر عین مضموم ہو تو مضموم لاتے ہیں حمزہ کو، اگر مکسور ہو تو یا مفتوح ہو تو مکسور لاتے ہیں. لیکن یہاں اس کی ضرورت نہیں پڑی، جیسے قل میں اس کی ضرورت نہیں تھی. تو سیدھا ہم پڑھتے ہیں مدہ. چار صورتیں پڑھیں گے. مدہ مدہ مد مد امدد. امدد میں وہ حمزہ واپس آئے گا. ٹھیک ہے، کیونکہ وہ دال سنگل ہو گئے تو اس کا حرکت ما قبل کو نہیں دیا تو میم جو ہے وہ ساکن رہا. ٹھیک ہے نا. مد 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 امدد. اور مد 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 ایک مرتبہ ضمہ پڑھیں گے، ایک مرتبہ فتح پڑھیں گے، ایک مرتبہ کسرہ پڑھیں گے. ٹھیک ہے. مد 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 امدد، یہ تو ہو گیا واحد کا صیغہ. پھر آگے اسی طرح چلیں گے. مد 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 امدد مدہ مدو مدت، نہیں یہ تو ماضی تو نہیں ہے، یہ تو امر ہے. مد 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 امدد مدہ مدو مدی مدہ مددنا مددنا. ٹھیک ہے. ضمہ ہے تو ضمہ یہاں ظاہر کریں گے کہ معروف کا ہے، مجہول نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور باقی صیغوں میں بھی اس طرح پڑھیں گے. آگے چلو. اچھا، امددنا جو جمع کا صیغہ ہے پھر وہاں حمزہ آئے گا واپس. ٹھیک ہے نا. مد 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 امدد مدہ مدو مدی مدہ امددنا امددنا. وہاں بھی حمزہ واپس آئے گا، جمع مؤنث میں بھی واپس آئے گا حمزہ، اور واحد میں جب دال الگ الگ ہوں گے تو ادھر بھی حمزہ واپس آئے گا. اور امر غائب یہ جتنے بھی مفردات ہیں تو اس میں چار صورتیں ہوگی. احمرہ اور اقشعرہ وہاں تین صورتیں بن رہی تھی، اور جو عین کلمہ مضموم ہوگا تو وہاں پھر چار صورتیں بنتی ہے. یہ اس کا قاعدہ ہے. ٹھیک ہے.
یہ اسی طرح عرب کلام میں ذکر ہو چکا ہے، اس وجہ سے یہاں ہمیں سکھا رہے ہیں۔ اور امر غائب کے مفرد میں بھی چاہے مذکر ہو مؤنث 4 صورتیں ہیں، لیمد 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 لیمدد، ٹھیک ہے، مد 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 امدد لیمد 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 لیمدد لتمد 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 لتم لتمد لتمدد لتمد مد لتم مد لیمد لتمد مد لتمد لیمد لیمد مد مد لتمد لیمد لیمد مد مد لتمد لیمد 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 لیمدد، یہ اس طرح اس کا آئے گا۔ آپ خود پھر اس کا کچھ گردانے وغیرہ کر لو، اور اچھی بات ہوگی آپ ہم سے کچھ صیغوں میں غلطی ہو چکی ہے، کوئی ایک صیغہ ہم سے رہ جاتا تھا، تو اگر آپ کو پیچھے سارے گردانے یاد ہو تو پھر آپ وہ صیغے ہمیں کمنٹ میں بتا دو، پچھلے جو ہمارے ویڈیو بنائے ہیں، لیکن وہ 1 گھنٹہ 40 منٹ ایک ویڈیو بنا کر پھر اتنا موبائل چلانا مجھے آتا نہیں ہے، تو پھر اس ایک حرف کے لیے اس کو کاٹنا یہ میرے لیے مشکل ہوتا ہے، اور پورا ویڈیو کو ڈیلیٹ کر کے دوسرا بنانا یہ بہت مشکل ہوتا ہے میرے لیے، ٹھیک ہے نا؟ تو ہم پھر کمنٹ میں اس کو لکھ کر بتائیں گے آپ کو، لیکن بہرحال آپ بھی ذرا پھر ہمیں کمنٹ میں بتا دیں کہ کون سا ہمیں سے غلطی ہو چکا ہے۔ اچھا جازمہ ہے نا، امر بھی جازمہ ہے، نہیں بھی جازمہ ہے، لم بھی جازمہ ہے، لمہ بھی جازمہ ہے، تو جازمہ جب داخل ہوں گے نا تو اس کی 4 صورتیں بنیں گی، ٹھیک ہے؟ لم ہے، لم یمد لم یمد لم یمد لم یمدد، ٹھیک ہے؟ لم مجہول، لم یمد لم یمد لم یمد لم یمد لم یم یو لم یمد لم یمد لم یو لم یمد لم یمد لم یمد لم یم دد، ٹھیک ہے؟ اس طرح بنے لم یم دد، نہیں مجہول ہے، ٹھیک ہے، لم یم دد، لم یم دد بنے گا یہ، ٹھیک ہے؟ آگے اور مضاف اصول کے 3 بابوں سے آتا ہے۔ مضاف جو ہے یہ مضاف چل رہی ہے نا، یہ بات مضاف کی چل رہی ہے، تو 3 باب آتا ہے۔ فعل یفعل نصر ینصر، تو یہ گزر گیا، یہ جو ابھی مد یمد چل رہا تھا، ٹھیک ہے، یہ تو گزر گیا۔ دوسرا فعل یفعل علم یعلم، ٹھیک ہے نا؟ بر بر یا بر برن فہو بارن، ٹھیک ہے، مادن اس میں فاعل آتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ الامر منہ بر بر ابریر، یہاں 3 صورت آئے گی کیونکہ ضمہ نہیں ہے، عین کلمہ پر ضمہ نہیں ہے۔ تیسرا بر باقی تو آپ کو آئے گا نا، بر برا برو برت برتا بررنا بررتا بررتما بررتم بررت بررتما بررتن بررت بررنا، بر یا برو یا برو یا بران یا برون تبرو تبران یا بررنا تبرو تبران تبرون تبرین تبران تبررنا ابرو نبرو، ٹھیک ہے؟ اس میں فاعل پر سناتے ہیں۔ اور بر 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 ابریر برا برو برت برو بری برا ابررنا، ٹھیک ہے، عین مفتوح ہے اس کا، ابررنا پھر پڑھیں گے، برا لے تو برا، لے تا تو ضمہ دیں گے مجہول ہے، ٹھیک ہے، برا لے تو برا، لے تو برا لے تو برے لے تو برا لے تو برے لے تو رر لے تو برا لے تو برو لے تو بری لے تو برا لے تو ررنا لے تب ررنا لے تن سرنا انصر لے تن سر نہیں ضربہ سے پڑھتے ہیں، ضربہ مجہول ہے، ٹھیک ہے، جس سے بھی پڑھ لیا۔
مجہول ہے، ضرب اضرب لتضرب، لتضرب لتضربا لتضربو لتضربی لتضربا لتضربنا لتبررنا، ٹھیک ہے، یہ مجہول بھی صحیح ہے اس کا۔ آگے چلو، تیسرا باب فعل یفعل، ضرب یضرب سے ہیں ابھی یہ، ٹھیک ہے۔ فر یفر، فر فرا فرو فرت فرتا فررنا فررت فررتما فررتم فررت فررتما فررتن فررت فررنا۔ یفر مضارع معروف ہو، یفر یفران یفرون تفر تفران یفررنا تفر تفران تفرون تفرین تفران تفررنا افر نفر، ٹھیک ہے۔ اور امر اور اس کے ہم جنسوں میں ان دو بابوں میں 3 صورتیں جائز ہیں، اس لیے کہ ضمہ مستقبل کے عین کلمے، یعنی مضارع جو ہے نا، مستقبل مضارع اس لیے کہ ضمہ مستقبل کے عین کلمہ کی موافقت کے لیے تا ساکت ہو گیا تھا، جب ساکت ہو گیا تھا لیکن اب واپس آئے گا تو وہی ضمہ واپس آئے گا، ٹھیک ہے۔ اچھا، بانون سکیلا مدکا، مدن مدن مدان مدن مدن مدان ددنان وہاں بھی ضمہ واپس آ جاتا ہے کیونکہ دونوں دال واپس ادغام سے خالی ہو گئی، ادغام نہیں ہوا اس میں، ٹھیک ہے۔ نون خفیفہ مدن مدن مدن، ٹھیک ہے۔ اس میں فاعل مادن مادان مادون مادتن مادتان ماداتن، اس میں مفعول ممدود ممدودان ممدودون ممدودتن ممدودتان ممدوداتن۔ اچھا، یہاں ہم نے آپ کو اس میں فاعل کا تو بس یہ ٹھیک ہے کہ فاعل ان کے وزن پر آتا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد مفعول جو ہے وہ مفعول ان کے وزن پر آتا ہے، ٹھیک ہے، یا وہ بھی سنا ہے آپ کو۔ جب تو اس میں فاعل بنانا چاہے کچھ قاعدے ذکر کرتے، پھر یہاں اس میں آئیں گے واپس اسی جگہ پہ، لیکن ہم نے آپ کو اس میں ظرف وغیرہ بنانے کا قاعدہ نہیں بتایا تھا، تو اس میں فاعل کا بھی نہیں بتایا تھا، تو وہ پہلے بتاتے ہیں آپ کو۔ اس میں فاعل کیسے بناتے ہیں؟ تو اس میں فاعل بنانا چاہے تو اس میں فاعل فعل مضارع معروف سے بنتا ہے، پس علامت مضارع کو حذف کرنے کے بعد، یا ہے یا جو بھی ہے اس کو حذف کرنے کے بعد فا کلمہ کو فتح دے، اور فا اور عین کلمہ کے درمیان الف لے آئے، ٹھیک ہے، الف فاعل کا جو الف ہے وہ لے آؤ، ٹھیک ہے، اور عین کلمہ کو کسرہ دے اور لام کلمہ پر تنوین زیادہ کر دے تاکہ اس میں فاعل بن جائے، فاعل بن جائے گا، یہ اس طرح بنتا ہے، ٹھیک ہے۔ یا دور کر دیا، فا کے بعد الف لے آیا اور فا کے بعد عین ہے نا، عین کلمہ، ٹھیک ہے، را یعنی ضارب، ٹھیک ہے، تو وہاں را کو کسرہ دے دو، اور لام کو پھر جو لام کلمہ ہے ضارب، یہاں با ہے وہاں تنوین دے دو کیونکہ اسم پر تنوین ہوتا ہے، یا اگر الف لام داخل ہو جاتا ہے تو پھر تنوین دور ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تنوین ڈبل پیش ہو اس کو تنوین کہتے ہیں جو ہم دیکھتے ہیں، یا ڈبل زیر ہو یا ڈبل پیش ہو، ٹھیک ہے، لیکن پڑھنے میں اس کے آخر میں نون ساکن ملا دیتے ہیں، فاعلن، لام ہے اس کے بعد نون ملا دیا بس، ٹھیک ہے، یا اگر کسرے ڈبل کسرے ہوں گے تو پھر فاعلن، ٹھیک ہے، یا اگر ڈبل فتح ہوگا تو فاعلن، ٹھیک ہے نا، تو آخر میں نون ساکن ملاتے ہیں اور اس کے حرکات کو دیکھتے ہیں کہ فتح ڈبل ہے یا ضمہ ڈبل ہے یا کسرہ ڈبل ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، جب تو اسے مفعول بنانا چاہے تو اس میں مفعول فعل مضارع مجہول سے بنتا ہے، پس علامت مجہول سے کیوں بنتا ہے؟ کیونکہ مجہول پر دلالت کرتا ہے نا کہ جو مارا گیا ہے اس کو تو پتہ ہے لیکن مارا کس نے یہ پتہ نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ اچھا، تو شروع میں علامت مضارع حذف کرنے کے بعد مفعول کا میم مفتوح شروع میں لے آ اور عین کلمہ کو ضمہ دے دو، مفعو عین کو ضمہ دے دیا، ٹھیک ہے، اور لام کلمہ کے درمیان واو کو لے آؤ اور لام کلمہ کو تنوین دے دو، ٹھیک ہے، عین اور لام کے درمیان پھر واو لے آؤ، ٹھیک ہے،
اور واو ما قبل ضمہ چاہتا ہے، ٹھیک ہے، اور لام کو پھر تنوین دے دو، یہ مفعول بن گیا، ٹھیک ہے، تو گردان آپ کو آتا ہے۔ آگے اس میں ظرف پہ وہ بات کرنا چاہ رہے تھے، تو اس میں ظرف پہلے ہم آپ کو سکھاتے ہیں کیا ہوتا ہے، کس طرح بنتا ہے۔ جب تو اس میں ظرف زمان یا مکان بنانا چاہے تو علامت مضارع کو حذف کر دے اور میم مفتوح کو شروع میں لے آ، میم مفتوح ہو، ٹھیک ہے، ظرف میں مفتوح لاتے ہیں اور اس میں اعلیٰ میں مکسور میم لاتے ہیں، ٹھیک ہے نا، تو یہاں میم مفتوح لیا اور عین کلمہ کو فتح دے، اور اچھا اگر مضموم ہو، یہاں اس پہ زبر یا زیر آتا ہے، پیش اس پہ آتا ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو اگر ضمہ ہوگا تو اس کو فتح دے دو اگر مضموم ہو، ورنہ اپنی حالت پر چھوڑ دے۔ کسرہ ہوگا تو وہ تو کسرہ ہی رہے گا، فتح ہوگا تو فتح ہی رہے گا، لیکن اگر ضمہ ہوگا تو پھر اس کو فتح سے بدلنا ہوگا۔ یہ اس میں ظرف اس میں اعلیٰ دونوں میں اس طرح ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور لام کلمہ کے ساتھ تنوین ملا لے تاکہ اس میں زمان و مکان بن جائے، جیسے مفعلون مفعلان مفاعل، یا وہاں مضربن میں تو منصرن پڑھتے ہیں، وہ عین کلمہ مضموم ہے، منصرن منصران مناصرو، اور منیسرن تو تصغیر بنایا تھا نا، اسی واحد سے بنتا ہے وہ، ٹھیک ہے نا۔ اچھا تو آگے اس میں ظرف تو گزر گیا، اب اس میں اعلیٰ بنانا ہے، ٹھیک ہے، تو جب وہ بنانا چاہے تو علامت مضارع کو حذف کر دے، یہ سب میں علامت مضارع کو حذف کر دے، ٹھیک ہے، اور میم مکسور اس کے شروع میں لیا، وہاں ظرف میں میم مفتوح لایا تھا، یہاں میم مکسور لائیں گے، اور عین کلمہ کو فتح دے، عین کلمہ کو فتح دیں گے اگر مفتوح نہ ہو، اور لام کلمہ کے ساتھ تنوین ملا دے تاکہ اس میں اعلیٰ بن جائے، اور اگر عین کلمہ کے بعد الف لے آئے یا لام کلمہ کے بعد تا کو زیادہ کر دے تو اس میں اعلیٰ کے دو اور صیغے ظاہر ہو جائیں گے۔ اس میں اعلیٰ کے تو ایک صیغہ تھا نا، ٹھیک ہے، لیکن ایک مرتبہ الف لے آیا تو دوسرا صیغہ بن گیا، تو اس دوسرے صیغے کے بھی تین صیغے بن گئے، ٹھیک ہے، ہر ایک چار چار، جو ہم نے سنایا تھا ضرب یضرب میں کہ صغرا وسطی کبرا، ٹھیک ہے، تو اور آخر میں جو اس کا تصغیر تھا وہ سب کا ایک ہی تھا، ٹھیک ہے، تو یہ کہہ رہے ہیں کہ پھر آپ کی تین صیغے بن جائیں گے، اور پھر ہر تین کے تین تین بن جاتے ہیں نا، ایک واحد ایک تثنیہ اور ایک جمع، تو جیسے مفعلن، تو مفعلن یہ تو اسی قاعدے کے مطابق بن گیا، تو پھر کہہ رہے ہیں کہ مفعلن، اور پھر اگر آخر میں آپ تا لیا ہو تو مفعلتن بن جائے گا، اور اگر آپ لام عین اور لام کلمہ کے درمیان الف لے آئے تو ایک اور صیغہ بن جائے گا، ٹھیک ہے، تو مفعلن مفعلتن مفعالن، لیکن ہم نے آپ کو جو سنایا تھا وہاں منصرن منصران مناصرو، منصرن منصران منصرن منصرن منصران منصارن، ٹھیک ہے، منصرتن منصرتان مناصیرو، اور پھر مفعال مفعالان مفاعیلو، ٹھیک ہے، یہ پھر اس طرح آپ کے یہ بن جائیں گے۔ یہ ہے نا پورا گردان، والآلۃ منہ مضرب مضربان مضارب مضرب مضرب تصغیر، ٹھیک ہے، مضربتن مضربتان مضارب مضربتن، وہی مضربتن آ گیا، ٹھیک ہے، مضراب مضربان مضاریب مضریب، ٹھیک ہے، تو یہ اس کا اس طرح بنتا ہے، آخری تصغیر ایک ہی ہے، اور پہلا صیغہ بنا دیا، اور پہلے کے بعد پھر جب دوسرا صیغہ بنانا چاہو تو عین اور لام کلمہ کے درمیان الف لایا تھا، اور جب تیسرا صیغہ بنانا چاہو تو آخر میں تا دو پشتون زیادہ کیا تھا، یہ اس کا بس موٹی بات ہو گئی، یہ بھی بن گیا۔ اچھا
آگے اسم اعلیٰ، جب تو اسم اعلیٰ تو گزر گئی، جب تو اس میں تفضیل بنانا چاہے تو علامت مضارع کو حذف کر دے اور حمزہ اس میں تفضیل اس کے شروع میں لے آؤ، ٹھیک ہے. یضرب ہوتا تو شروع میں حمزہ لے آیا، از ریبو بن گیا، ٹھیک ہے. اور اگر عین کلمہ کو فتح دے دے، عین کلمہ پر فتح ہوگا، نہ کسرہ ہوگا نہ ضمہ ہوگا. اگر مفتوح نہ ہو، تو فتح دے دو. اور لام کلمہ کو تنوین دے دو، وہ تو اس میں آخر میں تنوین اس کو دیتے ہیں، ٹھیک ہے. یہ طریقہ اس میں تفضیل برائے مذکر بنانے کا ہے. اور مؤنث بنانے کا طریقہ کیا ہے؟ علامت مضارع کو حذف کر دو، یضرب ہے تو یا کو حذف کر دیا، ٹھیک ہے. حذف کرنے کے بعد فا کلمہ کو ضمہ دے دو، زوات کو ضمہ دے دے، ضربہ، صیغہ اصل میں ضربہ ہے نا، ٹھیک ہے، ضمہ دے دیا. اور عین کلمہ کو ساکن کر دو، جیسے ضربہ را ساکن ہے تو ضربہ ہو گیا. اور لام کلمہ کے بعد الف مکسورہ زیادہ کر دو. لام کلمہ کے بعد الف مکسورہ وہ ہوتا ہے پڑھنے کے اعتبار سے جو چھوٹی یہ ہوتا ہے جو گول ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا. ایک بڑی یہ ہوتا ہے، ایک چھوٹی یہ ہوتا ہے جو گول ہوتا ہے، گول، ٹھیک ہے نا. تو اس کے اوپر جو کڑا زبر لگا دیتے ہیں تو یہ الف مکسورہ ہے. قاف صاد رے مقصورہ، ٹھیک ہے. اور وہ جو اس میں جمع مکسر تھا تو وہ چھوٹے کاف کے ساتھ تھا. جمع مکسر اور جمع سالم، وہ تفصیل ایک مرتبہ پتا. مکسر وہ ہوتا ہے جو واحد کے وزن کو توڑ دے، اور جمع سالم وہ ہوتا ہے جو واحد کا وزن نہ ٹوٹے، ٹھیک ہے نا. اچھا، اور الف مکسورہ لیا ہو، لام کلمہ کے بعد الف مکسورہ لیا ہو. اور لام کلمہ کو فتح دے تاکہ اس میں تفضیل مؤنث بن جائے، جیسے افعلو، افعلان، افعلون، افائلو، افائلو. اور یہ مذکر کی ہو گیا. اضرب، اضربان، اضربون، ازارب، ازیربن، ٹھیک ہے. ازیربن تو تصغیر ہو گیا. اچھا، اضرب و اضربان، اضربون جمع ہو گیا. اضرب و اضربان، اضربون، ازارب بھی جمع ہو گیا، ٹھیک ہے. اور مؤنث فعلا، فعلیان، فعلیات، فعل، فعیلا بھی آتا ہے، ٹھیک ہے. تو ضربہ، ضربیان، ضربیات، ضربن، زرائبہ، ٹھیک ہے. تو یہ اس میں تفصیل بھی آپ کا بن گیا. تو سارے آپ کے بن گئے. مضارع بھی بنایا تھا، لن، لم، یہ امر سارے بنایا تھا، ٹھیک ہے. اب یہ یہاں کیا کہنا چاہتے ہیں؟ فصل، تو جان لے، صفحہ نمبر 29 سے صرف میر اردو والا ہے، ٹھیک ہے. تو جان لے کہ فعل ثلاثی مجرد یفعلو سے مصدر میمی اور اس میں ضر مفعلون کے وزن پر آتا ہے. مشربن یعنی پینا، یفعلو جس کا مضارع ہوگا، ٹھیک ہے، اس کا مصدر مفعلون کے وزن پر آتا ہے. اور پینے کی جگہ بھی اس میں مراد لے سکتے ہیں. میم مفتوح ہے نا اس میں. اچھا، اور یفعلو یعنی ینصرو، یفعلو سے بھی اسی وزن پر آتا ہے. مقتلن یعنی جو مضارع مضموم ہے تو اس کا بھی یہی وزن آتا ہے، ٹھیک ہے. مقتلن. اور یفعلو سے اس میں ظرف بعض کلمات میں مفعلن کے وزن پر بھی آتا ہے. یعنی نصر ینصرو سے عین کلمہ مضموم ہے لیکن مکسور کے ساتھ بھی آتا ہے، ٹھیک ہے. مطلعن، مشرقن، مغربن، مسجدن. تو یہ مسجدن ہونا چاہیے تھا، ٹھیک ہے نا. مشرقن ہونا چاہیے تھا، مغربن ہونا چاہیے تھا، لیکن کہہ رہے کہ اس طرح بھی آتا ہے. یہ اصل میں سمائی ہے، تو جو الٹا آئے ہوتے ہیں تو وہ پھر اس طرح بیان کر دیتے، اکثر اسی قاعدے کے مطابق آیا ہوتا ہے تو وہ قاعدہ انہوں نے بنایا ہے، ٹھیک ہے. مسکتن، منسکن، مجررن. اور ان تمام میں فتح بھی جائز ہے، ان تمام میں فتح دینا بھی جائز ہے. آگے چلو. اور یفعلو، یضربو، ٹھیک ہے نا. یفعلو سے مصدر میمی مفعلن آتا ہے، مفعلن آتا ہے. اور اس میں ظرف مفعلن آتا ہے، ٹھیک ہے.
اس میں ظرف مفعل آتا ہے، مضرب مضربان مضارب مضرب. اور آگے چلو، جیسے مجلس اور مجلس. ٹھیک ہے. اچھا، جیسے موعد مفعل جیسے موعد. اور جو کلمہ بھی ان قواعد مذکورہ کے مطابق نہ ہو وہ شاذ ہوگا. جو قواعد ہم نے پڑھے ہیں اگر اس کے مطابق نہ ہو تو پھر ہم وہ کہتے ہیں کہ یہ شاذ و نادر جو لفظ استعمال ہوتا ہے نا، یعنی کبھی کبھار کوئی کلمہ اس طرح آ جاتا ہے ورنہ باقی سارے اسی کے مطابق آتے ہیں. تو جان لے کہ مفعل مفعلۃ و مفعال کی اوزان اس میں اعلیٰ کے لیے ہیں. ٹھیک ہے. جیسے اس میں اعلیٰ بھی آپ کو سمجھایا تھا، مخیت مفرقت مقراض اور فعلت. فعلت مرت کے لیے ہے، یعنی مرتبہ کے لیے، ایک مرتبہ دو مرتبہ اس طرح. ٹھیک ہے نا، مرت کے لیے ہے. جیسے ضربت اور فعلت کا وزن حیات کے لیے ہے، حیات بیان کرنے کے لیے. جلست، ٹھیک ہے، بیٹھنے کی حالت بیان کر رہے ہیں، حیات بیان کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. اور فعلت کا وزن مقدار کے لیے آتا ہے. اقلتن یعنی نوالے جتنا، ایک مقدار بیان کرنے کے لیے پھر فعلتن کا وزن آتا ہے. ٹھیک ہے. اور فعالتن کا وزن اس چیز کے لیے آتا ہے جو فعل سے ساکت ہو، جیسے کناستن قلامتن قرازتن. یہ قلم بناتے تو اس سے جو چلکا ملکا گر جاتا ہے، بناتے بناتے وہ چلکی ملکے تو چھوٹے چھوٹے جو چنکے ہوتے ہیں. تو اس طرح جو فعل سے ساکت ہو، فعل کرتے وقت کوئی چیز گرتا رہتا ہے تو اس کے لیے کناستن یعنی فعالتن کا وزن استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے. کناستن قلامتن قرازتن. اور ثلاثی مزید فی، رباعی مزید فی، اس میں ظرف اس کے مفعول کے وزن پر آتا ہے. ٹھیک ہے. اکرم و یکرم اکراما فهو مکرم و اکرم و یکرم اکراما فذاک مکرم، مکرم کے وزن پر. ٹھیک ہے نا، مفعول کا وزن. تو اگر کوئی اور فعل ہوگا دحرج یدحرج، ٹھیک ہے نا، تو اس کا مدحرج آتا ہے. تو اسی طرح اس کے مفعول کے وزن پر آتا ہے. اچھا، اگلی بات فعل یفعل باب جو ہے، منع یمنع، اس میں یہ بات مشروط ہے، یعنی یہ شرط ہے اس میں کہ اس فعل کا عین کلمہ یا لام کلمہ حروف حلقی سے ہوگا. عین کلمہ یا لام کلمہ سمع یسمع کے باب سے جو بھی آئے گا تو اس کا عین کلمہ یا لام کلمہ حروف حلقی ہوگا. حروف حلقی کیا ہوتا ہے؟ حمزہ، ہا، ہارون والا ہا، اور حمزہ جو الف ہوتا ہے اس پہ جو زبر زیر پیش لگا دے وہ حمزہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. اور ہا، خا اور عین غین، یہ 6 حروف ہے. یہ سیکھو اور قاری صاحب سے بھی سیکھو اس کو. اور اسی باب سے مثال جیسے وضع یضع، یہ عین کلمہ حروف حلقی آ گیا نا، میں مستقبل معروف کو واو، مستقبل معروف میں واو گر جاتا ہے اس لیے کہ یضع اصل میں یوزع ہوتا. جیسا کہ یعد میں بعد میں حروف حلقی کی رعایت کی وجہ سے ذات کو کسرہ، ذات کے کسرے کو فتح سے بدل دیا، بخلاف وجلہ یوجلو کہ اس میں واو اپنے حال پر باقی رہا. یہ حروف حلقی پڑھنا بھی مشکل ہوتا ہے اور واو اور یا بھی پڑھنا مشکل ہوتا ہے. تو حروف حلقی میں یضع آ رہا تھا لیکن پھر یضع کر دیا. ٹھیک ہے کہ وہ عین ویسے بھی پڑھنا مشکل ہے اور ماقبل اس کا مکسور بنا دے تو یہ پھر مشکل ہوگا. اچھا، تو یہ باتیں بھی آپ کو سنا دیا. آگے تو پھر
ثلاثی مزید فی شروع ہوگا، ٹھیک ہے۔ اچھا ہم نے اس میں فاعل کا آپ کو گردان سنایا تھا، تو پھر اس میں فاعل کے کچھ اور گردان بھی باقی ہیں، اور صفت مشبہ مثال واوی سے وہ آپ کو سناتے ہیں۔ مثال واوی سے وجلن، جیسے ابھی یہ لفظ گزرا وجلن، ٹھیک ہے، وجلن وجلان وجلونا، اوجال وجلتن وجلتان وجلاتن وجیلن وجیلتن۔ یہ ہم جو آپ کو سناتے ہیں، یا اس کو آپ نے یاد کر لایا اور دہرانا ہے 1100 مرتبہ، ٹھیک ہے نا، تاکہ آپ کی زبان پر پکا ہو جائے۔ آگے صفت مشبہ پھر ناقص سے رخیون، ٹھیک ہے، رخیون ناقص سے صفت مشبہ آتا ہے، رخیون رخیان رخیون رخاؤن روخیون روخن، رخن صرف را پیش رو خاد و زرخن، ٹھیک ہے، رخن رخواء رخوان رخوان ارخاء ارخیاء ارخیتن رخیتن رخیتان رخیات رخایا رخیون رخیتن، آخر تصغیر کے صیغے ہو گئے، ٹھیک ہے۔ یا پھر آپ یہ ویڈیو یا ایک مرتبہ پھر سنائیں، رخیون رخیان رخیون رخاء رخیون رخن رخواء رخوان 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 رخوان، ٹھیک ہے، ارخاء ارخیاء ارخیتن ارخیاء ارخیتن، ٹھیک ہے، ارخیتن، اچھا، رخیتن رخیتان رخیاتن رخایا رخیون رخیتن، ٹھیک ہے، یہ ہو گیا۔ پھر صفت مشبہ لفیف و مفروغ سے کس طرح آئے گا؟ جیسے شریف شریفان شریفون، وہ جو آپ کو سنایا تھا، تو یہاں بھی ادھر سے بھی تو آئے گا نا، قویون، ٹھیک ہے، اس کا مادہ ہے قواوا، قاف ڈبل نقطوں والا اور واو واو، ٹھیک ہے، قویون قویون قویان قویون، یہ مادہ بتایا جو آپ نے لغت میں پھر وہاں ڈھونڈنا ہے، قویون قواوا سے ڈھونڈنا ہے، ٹھیک ہے، قویون قویان قویون قواؤن قویون قوین قواواء قواواء قوان قیان اقواء اقویاء اقویتن قویتن قویتان قویات قوایا قویون قویتن رخیون رخیتن، یہ اسی طرح آتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ ایک مرتبہ پھر سناتے ہیں، قویون قویان قویون قواء قویون قوین قواواء قوان قوان، یہ واو مشدد ہے، ٹھیک ہے، قوان قیان اقواء اقویاء اقویتن قویتن قویتان قویات قوایا قویون قویتن، ٹھیک ہے۔ تو یہ جہاں یا آتا ہے تو ان کا تو ایک ہی وزن، ٹھیک ہے، یہ تو ڈبل آ رہا ہے نا، ڈبل واو، تو اس وجہ سے پھر یہ مشدد بھی ہو جاتا ہے۔ آگے حبیب صفت مشبہ از مضاف، حبیب، اس میں ڈبل با آیا ہوا ہے نا، نہیں، ہاں ڈبل با آیا ہوا ہے نا، شریف حبیب، ٹھیک ہے، حبیب حبیبان حبیبون حباب حبوب حبب حبباء حبان 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 حبان، ٹھیک ہے، حبان احباب، احباب جمع ہے نا، احباء احبتن حبیبتن حبیبتان حبیبات حبائب حبیبن حبیبتن حبیبن، یہ تصغیر، ٹھیک ہے، حبیبتن، یہ بھی ایک مرتبہ پھر سناتے ہیں، حبیب حبیبان حبیبون حباب حبوب حبب حبباء حبان حبان احباب احباء احبتن احبتن حبیبتن حبیبتان حبیبات
حبائب حبیب حبیبدن، تو اس میں جو سارے وجل تو چھوٹا تھا گردان، ٹھیک ہے، وجل وجلان وجلون اوجال، یہ جمع کی صرف دو آ گئے اس میں مذکر کے لیے، ٹھیک ہے، وجرتن وجرتان وجلاتن، اس کا جمع کا ایک ہی صیغہ گیا، ٹھیک ہے، وجلاتن، اور آخر دو تو ہر گردان میں تصغیر کے لیے پہلا مذکر کا ہوتا ہے، دوسرا مؤنث کا ہوتا ہے، کیونکہ اس میں تا لگا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور باقی جو تین گردانے ہم نے سنائے، روحیون قویون حبیبن، تو اس میں پہلا واحد، دوسرا تثنیہ، تیسرا جمع مذکر، ٹھیک ہے، اور پھر اس کے بعد سارے جمع مذکر کے ہیں صیغے، پھر جو روحیتن روحیتان روحیاتن، یا قویتن قویتان قویاتن، یا حبیبتن حبیبتان حبیباتن، حبیبتن تک، قویتن تک، ارحیتن تک، اس تک، اس سے پہلے والے جتنے ہیں وہ سارے جمع کے صیغے ہیں اس میں صفت مشبہ کے، اور پھر رحیت، اس کے بعد رحایا ایک ہی صیغہ جمع مؤنث کا آیا ہے، قوایا ایک ہی صیغہ جمع مؤنث کا آیا ہے، یعنی ایک تو قویتن قویتان قویاتن، قویاتن بھی آیا ہے نا، اور ایک زیادہ اور آیا ہے، رحایا، قوایا اور حبائب، یعنی جمع مؤنث کے لیے دو صیغے آئے ہیں، یہ آپ کو پتہ چل گیا۔ چلو یہ بھی ہو گیا، تو اس کے بعد پھر ایک ویڈیو میں پھر انشاءاللہ ثلاثی مزید فی کے سارے جو ہیں گردان لفیف ہفت اقسام سے وہ دہرائیں گے، اور ایک ویڈیو میں پھر سارے صرف صغیر انشاءاللہ دہرائیں گے۔ تو اگلی ویڈیو کے لیے انتظار کرنا، اور اس طرح ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرو، بیل آئیکن کو کلک کرو، ویڈیو پسند ہو لائک کرو، شیئر کرو، اور ساتھیوں کو بتاؤ ہمارے چینل پر آئے، ہم یونیورسٹی والے لوگ جو ہیں وہ سارے سیکھ سکتے ہیں، بعد میں اگر کسی کو مسئلہ ہو تو واٹس ایپ گروپ بنا سکتے ہیں، تو اس پہ پھر کسی کو کوئی مسئلہ ہوگا تو ہم بتائیں گے۔ اور یہ جو گردانے وغیرہ ہم سنا رہے ہیں تو اکثر یہ نقشے بنے ہوئے ہیں، سرف العزیز میں آپ نے وہ کتاب لے لیا، یہ جو شریف یہ جو ابھی گردانے آپ کو سنائے ہیں، دعا دعوا دعاو دعت دعتا، یہ جو ماضی کا گردان ہے یہ 134 نمبر صفحے پر ہے، ٹھیک ہے نا۔ مضارع کے جو کچھ گردانے ہیں معروف کے وہ 150 نمبر صفحے پہ ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اس طرح امر کے جو گردان ہیں، امر کے گردان تو ہم نے آپ کو سارے نہیں سنائے ہیں، یہ بھی سنائیں گے آپ کو، ٹھیک ہے۔ تو امر کے گردان یہ 178 نمبر صفحے پہ ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد جو ادھر ایک منٹ، اچھا، اس کا جو پہلا صیغہ ہے مضاف کے امر جو ہے، مضاف کے امر فرّ پھر جب یہ پڑھا تو اس کے جو گردان ہیں یہ 178 نمبر صفحے پر ہیں، ٹھیک ہے۔ 178 نمبر صفحہ انہوں نے 2-3 مرتبہ 178 میرے پاس دیا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کے بعد پھر ہر صیغے کا جو پہلا صرف صغیر جب بناتے ہیں تو صرف صغیر کے لیے جو پہلا واحد کا صیغہ ہوتا ہے ہر گردان سے اٹھایا ہے، مثال ہفت اقسام سے اٹھایا ہے، ٹھیک ہے، یعنی ہر باب سے اٹھایا ہے اور ہفت اقسام سے اٹھایا ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ پھر 180 اس پہ ہیں، ٹھیک ہے، 179 180، تو یہاں کچھ صفحے ہیں، تو یہ صفحے آپ کو پھر پتہ ہوگا، ٹھیک ہے نا۔ اس کے بعد جو اس میں فاعل کا گردان ہے، جو دائن دائیان رامن رامیان، یہ جو ہم نے آپ کو بتایا تھا، اور اس میں مفعول کا اور مضاف کا گردان۔ اچھا، مضاف کا گردان آپ کو نہیں سنایا یار، وہ سناتے ہیں آپ کو، مادن کا، تو یہ 209 نمبر صفحے پہ ہیں، ٹھیک ہے نا۔ مادن مادان مادون مددتن مدادن مددن مدن مدداء مدان مداد مدود مادتن مادتان مادات مواد مدد مویدن مویدتن، دال مشدد ہیں یہ تصغیر میں، ٹھیک ہے نا۔ پھر سنو،
مادن مادان مادون مددتن مدادن دال مشدد مدادن مددن یہ دال بھی پہلا دال ڈبل ہے ٹھیک ہے نا مشدد ہے مدن یہ دال بھی ڈبل ہے مددا مدان یہ بھی ڈبل ہے ڈبل تو سارا ہے یار وہ تو مضاف ہے ٹھیک ہے مدادن مدودن مادتن مادتان ماداتن یہاں بھی ڈبل ہے سارا ٹھیک ہے اگر ڈبل نہ ہو تو مدودن یعنی الگ الگ پھر ذکر ہو جاتا ہے نا اگر الگ الگ ذکر نہ ہو جائے تو آپ سمجھ کے ڈبل ہے ٹھیک ہے مادتن مادتان ماداتن موادن مددن مددن میں دال ڈبل ہے ٹھیک ہے مویدن مویدتن یہ اس میں فائل بھی آپ کا ہو گیا اچھا اس میں فائل وعد یعد سے باقی ہیں ٹھیک ہے وہ آپ کو سناتے ہیں مثال واوی سے واعدن واعدان واعدون وعدتن وعادن وعدن وعدن وعداء وعدان وعاد وعاد وعود وعاد وعود ٹھیک ہے وعاد وعود واعدتن واعدتان واعدات اواعد وعد اویعد اویعدتن پھر سنو واعدن واعدان واعدون وعدتن وعاد وعد وعد وعداء وعدان وعاد وعود واعدتن واعدتان واعدات اواعد وعد اویعد اویعدتن اور یائی سے اجوف یائی سے ٹھیک ہے یاسرن یسرا یاسر ٹھیک ہے نا یاسرن یاسران یاسرون یسرتن یسارن یسرن یسرن ٹھیک ہے پھر سنو یاسرن یاسران یاسرون یسرتن یسارن یسرن یسرن یسراء یسران یسارن یسورن یاسرتن یاسرتان یاسراتن یواسر یسرن یویسرن یویسرتن پھر سنو یاسرن یاسران یاسرون یسرتن یسارن یسرن یسرن یسراء یسران یسارن یسورن ایسارن یاسرتن یاسرتان یاسراتن یواسر یواسر یسرن یویسرن یویسرتن پھر اجوف سے اس میں فاعل کا گردان ناقص کا تو ابھی سنایا وہ سارے گردان ٹھیک ہے نا اور اس کی صفت مشابہ بھی سنایا اب یہ صرف قال یقول رہ گیا ٹھیک ہے باقی سارے سنا چکے لمبے گردان اس میں فاعل کے قائل قائلان قائلون قالتن قوال قول قول ٹھیک ہے وہ مشدد ہے قوال وہ مشدد قول یہ بھی وہ مشدد ہے یہ وہاں ضرب یضرب میں آپ پھر دیکھ سکتے ہو نا وہاں کے ساتھ اس کو مشابہ کرو وہ فقط 1100 مرتبہ پہلے دہراؤ ٹھیک ہے نا قائل قائلان قائلون قالت قوال قول قول قولاء قولان قیال قبول قائلۃ قائلتان قائلات قوائل قول قویل قویل قویلتن قویلن اور قویلن یہ حمزہ یا سے بدل سکتا ہے ٹھیک ہے قویلن اور قویلن اور قویلتن قویلتن ٹھیک ہے یہ دونوں طرح پڑھ سکتے ہو اچھا با یبیو کا اس میں فاعل گردان بائعن بائعان بائعون باعتن بیاءن بیاءن بوءن بیعاء بوعان بیاء بیوء بائعتن بائعتان بائعات بوائع بیع بویع بویعتن بویع بویعتن بویع یہاں بھی حمزہ ہے اس کو یا بنا سکتے ہو ٹھیک ہے بویع بویعن 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 بویعتن بویعتن یہ پڑھ سکتے ہو ٹھیک ہے تو یہ آپ کے اس میں فاعل کی بھی سارے گردان ہو گئے تو اگر کچھ باقی تھا تو انشاءاللہ پھر آپ کو پھر اگلے ویڈیو میں بتائیں گے
اب یہ ویڈیو لمبا ہو جائے گا تو پھر انشاءاللہ ہاں اس میں امر کے جو لمبے گردان ہیں فعل امر کے تو وہ پھر آپ کو سنائیں گے انشاءاللہ۔ دعا کرنا اللہ تعالیٰ عافیت کے ساتھ ہمیں کامیاب کرے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اس طرح ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل سبسکرائب کرو، بیل آئیکن کو کلک کرو، ویڈیو پسند ہے شیئر کرو۔ السلام علیکم۔